بسم الله الرحمن الرحيم. رسوله نور الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. صدق الله مولانا العظيم. جمیع حاضرین مکرم، سامعین محترم، سورۃ الانفال کے مقدس کلمات آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی. اللہ تبارک و تعالی ان کلمات مقدسہ میں سچے پکے مومنین کا ان کی اپنی نشانیوں اور علامتوں کے ساتھ ذکر فرما رہا ہے. چنانچہ ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک سچے مومن وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، اور اسی طرح جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں تلاوت کی جائیں تو ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ صرف اپنے رب پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں. مومنین کی سچے اور پکے اہل ایمان کی جو علامتیں یہاں بیان ہوئیں، یہ وہ علامتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کو خصوصی وصف کے طور پر دیے جاتے ہیں. جب یہ علامتیں کسی کے اندر پائی جائیں تو حقیقت میں وہ سچا اور پکا مومن ہو جاتا ہے، اور سچا اور پکا مومن سمجھا جاتا ہے. غرض کے مومن دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ مومن ہوتے ہیں جن کے اندر کچھ نقص، کمی، کجی، کچھ تھوڑا سا اس کے اندر زنگ ہوتا ہے. یہ عام مومنوں کی حالت ہے. مگر کچھ ایسے مومن ہوتے ہیں کہ جن کے دل کے اندر، روح کے اندر، جسم کے اندر، دماغ کے اندر، عقیدے کے اندر، نظریے کے اندر ذرہ برابر نہ زنگ ہوتا ہے، نہ کجی ہوتی ہے، نہ عیب ہوتا ہے، نہ نقص ہوتا ہے، نہ کمی ہوتی ہے. تو ایسے مومن بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں. جن بندوں کے ایمان میں، عقیدے میں، عمل میں، صالحیت میں، پرہیزگاری میں، تقوی میں، ورع میں، زہد میں، پھر اللہ کی بندگی میں کمی نہ ہو، تو اس کمی نہ رکھنے والے بندے کو ہی پروردگار عالم کا محبوب بندہ یعنی ولی کہا جاتا ہے. تو عام مومنوں میں اور خاص مومنوں میں فرق ہے. جو بندے عام مومن ہوتے ہیں تو ایسے بندوں کو ایمان والے ہیں یہ کہہ کر سند، سرٹیفکیٹ یہ دنیا والے دیتے ہیں کہ یہ مومن ہے، یہ اہل ایمان ہے، یہ ماننے والے لوگ ہیں. جو عام مومن ہوتے ہیں ان کو سند ایمان کی دنیا کے لوگ دیتے ہیں. لیکن جو خاص مومن ہوتے ہیں جن کے اندر ایمان کے پورے تقاضے پائے جاتے ہیں، جن کے اندر ایمان کے پورے اوصاف اور کمالات پائے جاتے ہیں، ان کو سند فرش والے نہیں دیتے، بلکہ ان کے ایمان اور عرفان کی سند
عرش والا دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خود ان کے ایمان کی سند عطا فرماتا ہے۔ تو سورہ انفال کی اس آیت میں پروردگار عالم خود فرما رہا ہے کہ میرے محبوب بندے یعنی اہل ایمان، خاص مومن بندے وہ ہیں کہ ان کے اندر یہ علامت ہوتی ہے کہ جب میرا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، ان کے سامنے جب میری یاد ہو جاتی ہے، میرا ذکر، میرا چرچا ہوتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ تو یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ کے نیک، پاکیزہ، انتہائی پکے مومن بندے وہ ہیں جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو دل کانپتے ہیں، تو ذکر دوسرے کرتے ہیں۔ یہاں جو بیان ہو رہا ہے کہ پکے مومنوں کی علامت یہ ہے کہ جب کوئی دوسرے اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ایسے اہل ایمان بندوں کے دل لرز جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں، پھر عظمت کے سامنے، اللہ کی شان کے سامنے ان کے دل جھک جاتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ پکے مومنوں کے سامنے دوسرے بندے اللہ کو یاد کریں تو ان پکے مومنوں کے دل لرزتے ہیں۔ اگر وہ پکے بندے خود اللہ کا ذکر کریں تو ان کے دل کتنے کانپتے ہوں۔ جب دوسرے بندے اللہ کو یاد کریں تو پکے مومنوں کی شان اور ان کی علامت یہ ہے کہ ان کے دل لرز جاتے ہیں۔ جب وہ خود ذکر کے لیے بیٹھیں، جب وہ خود اللہ کی یاد میں مستغرق ہو جائیں، پھر اللہ کا ذکر کرنے والے بن جائیں، تو ان کے دلوں کی کیفیت، پھر ان کے روح کی حالت کا عالم کیا ہوتا ہوگا۔ اس بات کو صرف پروردگار عالم جانتا ہے کہ جو بندے خود اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جاتے ہیں، خود اللہ کے ذکر میں ڈوب جاتے ہیں، پھر اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو بسا لیتے ہیں، تو ان کے دل کی کیفیتیں، روح کی کیفیتیں، پھر ان کے سینوں کی حالتیں کچھ اس طرح متاثر ہو جاتے ہیں کہ جن کے سامنے جو بندہ آتا ہے اللہ تعالیٰ کے ایمان کی خیرات حاصل کر لیتا ہے، ان کو ایمان کی خیرات مل جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا خواجہ خواجگاں حضور سیدنا خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے شیخ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جا رہا تھا۔ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ میرے شیخ کے ساتھ میں جا رہا تھا تو اچانک ہمارا گزر ایک قبرستان سے ہوا۔ جب ہمیں قبرستان سے گزرنے لگے تو ہمارے ساتھ ایک اللہ کا بندہ شامل ہو گیا تھا۔ پھر اس کے دل کی کیفیت اتنی زیادہ عالم استغراق میں تھی کہ جب ہم سب مل کر وہاں سے گزرنے لگے اور ایک قبر کے پاس میرے شیخ کھڑے ہونے کا حکم دیے تو ہم وہاں کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہونے کے بعد جب اللہ کا ذکر ہونے لگا، پھر اللہ کی یاد ہونے لگی، تو میں نے اس ساتھ والے شخص کو دیکھا کہ اس کا دل اتنا لرز گیا اور کانپ گیا کہ آنے واحد میں ہم دیکھتے ہی رہ گئے۔ خواجہ غریب نواز فرما رہے ہیں ہم دیکھتے ہی رہ گئے کہ جب اس شخص کے سامنے اللہ کا ذکر کیا گیا تو اس کا دل اتنا کانپنے لگا، تھرانے لگا، جسم اتنی کپکپاہٹ میں آ گیا کہ دیکھتے ہی دیکھتے اللہ کی خشیت، پھر اللہ کے ذکر کی جلالت کی وجہ سے اس کا جسم پگھل گیا اور ایک انتہائی راکھ کی شکل میں وہاں سے اڑ گئے۔ یہ اللہ کے ذکر کی جلالت کے سامنے دلوں کے لرزنے اور روح کے لرزنے کی کیفیت ہوتی ہے۔ جو بندے اللہ کے ذکر میں جتنا زیادہ بس جاتے ہیں ان کے سامنے اللہ کے ذکر کی جلالت اور عظمت اسی روپ میں آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، پھر اللہ کو یاد کرنا، یہ کبھی بندے کی ظاہری زندگی کو ختم کر دیتا، پھر بندے کو ہمیشہ کی اور دائمی زندگی عطا کرتا۔ چنانچہ اللہ کا ذکر دو قسم کا ہوتا ہے،
ایک اللہ کا ذکر دل سے ہوتا ہے، دوسرا اللہ کا ذکر زبان سے ہوتا ہے۔ زبان سے جو ذکر ہوتا ہے تو اس کے اثرات جسم تک محدود ہوتے، جسم پہ وارد ہوتے ہیں، جسم کے اندر اس کے اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن جب کسی بندے کا دل اللہ کا ذاکر بن جاتا ہے، پھر دل کے اندر اللہ کے ذکر کی کیفیتیں بس جاتی ہیں، تو پھر اس بندے کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ اپنے دل کو اللہ کی یاد میں مصروف رکھ کر دل کی کیفیت سے اللہ کی عظمت کے بارے میں سوچنے لگتا ہے، یاد میں بیٹھ جاتا ہے، سوچ میں آ جاتا ہے، تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ تفکر ساعت خیر من 60 سنہ من عبادت 60 سنۃ۔ جو بندہ اللہ کے ذکر سے اپنے دل کو معمور رکھ کر اللہ کی یاد میں کھو جاتا ہے، تو ایسے بندے کی ایک گھڑی کا غور و فکر کرنا، کچھ لمحے کے لیے اللہ کی یاد میں کھو جانا 60 سال کی عبادت سے بہتر بن جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کی یاد اپنے دل میں مضبوط تر انداز میں پیدا کر لے، پھر اپنے دل کو اللہ کی یاد کا مرکز بنا دے، تو اس بندے کی یہ شان ہوتی ہے کہ جب یاد الہی میں ایک لمحہ بیٹھ جائے، رات بھر کی عبادت بھی نہیں، صرف اللہ کی عظمت کی یاد میں، پھر اس کی کیفیت میں ایک لمحہ جب بیٹھ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو جو اپنی یاد سے یعنی اللہ کی یاد سے اپنے دل کو مصروف رکھا ہے، 60 سال سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک لمحہ اللہ کی عظمت میں کھو جانا، اس کی یاد میں آ جانا، اس کا اثر پیدا کر لینا، دل کے اندر اللہ کے ذکر کا خیال جم جانا عظمت کے ساتھ، یہ اتنا زیادہ مفید تر ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ اللہ کی یاد میں بیٹھنے والے صرف ایک بندے کا نام نہیں، حضرت غریب نواز کی شان صرف یہ نہیں کہ وہ اللہ کی یاد میں ڈوبے ہوئے رہتے تھے، بلکہ اللہ نے حضرت غریب نواز کو وہ شان عطا فرمائی کہ آپ نہ صرف اللہ کی یاد میں ڈوبے رہنے والے تھے، بلکہ اپنی نظر ولایت سے غافل بندوں کے غافل دلوں کو اللہ کی یاد میں بسانے والے تھے۔ جن بندوں کے دل غفلت میں پڑ گئے، پھر جو بندے اللہ کی یاد سے دور ہو گئے، پھر اللہ کی یاد کو بھول گئے، سرکار غریب نواز کی نگاہ کرامت اور ولایت کہ سامنے جب ایسا بندہ آ جاتا تو وہ بندے کے اندر ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی کہ اس کی زبان بھی ذکر کرتی، اس کا دل بھی ذکر کرتا تھا۔ یہ شان کبھی اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے، خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ پروردگار عالم کی یاد بہترین انداز میں نماز کے اندر ہوتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی یاد منانے، پھر اللہ کی یاد سے اپنے آپ کو معطر رکھنے کا بہترین ذریعہ نماز۔ نماز اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے، سب سے بڑا ذکر ہے۔ اسی لیے سرکار غریب نواز فرماتے ہیں، فرض کی بات نہیں فرما رہے، واجب کی بات نہیں کرتے، وہ تو بہت اونچے درجے کی بات ہے۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں جو نفل نماز ہے، نماز اشراق، نماز اشراق، کیونکہ ہر نماز اللہ کی یاد کا بہت بڑا مرکز ہے، نماز ہی اللہ کی سب سے بڑی یاد ہے۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اقیم الصلاۃ لذکری، اے بندے میری یاد کے لیے تو نماز قائم کر۔ اے بندے اگر مجھے یاد کرنا چاہتا ہے تو نماز میں آ جا۔ تو نماز اللہ کی سب سے بڑی یاد۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں فرض اور واجب نماز اس کا درجہ تو بہت اونچا ہے، جمعہ کی نماز اس کا درجہ بہت اونچا ہے،
سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ اللہ کی یاد کا ذریعہ جو نماز ہے تو اس نماز میں سے ایک نماز اشراق ہے. نماز اشراق فجر کی نماز کے بعد اسی مصلی پر بیٹھ کر, اسی مقام پہ بیٹھ کر سورج کے طلوع ہونے کے بعد کچھ وقت گزرنے کے بعد نماز اشراق جو پڑھی جاتی ہے, نفل نماز ہے, نفل ہے, فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے. اس نفل نماز کا درجہ سرکار غریب نواز یہ بیان کرتے ہیں کہ جو بندہ نماز اشراق پڑھتا ہے تو نماز اشراق پڑھنے کی وجہ سے جس طرح سورج نکلنے سے دنیا روشن ہوتی ہے, ٹھیک اسی طریقے سے نماز اشراق پڑھنے سے دل روشن ہو جاتا ہے. سورج نکلا, دنیا منور ہو گئی, تو نماز اشراق اگر کوئی پڑھ لیا تو تاریک دل بھی اگر ہے تو وہ منور ہو جائے. پھر اس کی کیفیت یہ ہے, حضور غریب نواز فرماتے ہیں کہ نماز اشراق جو شخص پڑھتا ہے تو نماز اشراق پڑھنے کے بعد پڑھنے والے کو اتنی برکت ملتی ہے کہ قیامت کے دن اس نماز اشراق پڑھنے والے کے اعزاء, اقارب, رشتہ دار, جان پہچان والے لوگوں میں سے تقریباً 70,000 لوگوں کی مغفرت صرف اس بندے کے نماز اشراق پڑھنے کی برکت سے کر دیتا ہے. بھئی ایک بندہ ہے, وہ اللہ کا ولی ہے, اللہ کا پیارا ہے, مخلص بندہ ہے, اس نے اللہ کی یاد میں نماز اشراق پڑھ لی, تو نماز اشراق پڑھنے سے اس کو کتنا فائدہ ہوتا ہے اس کا تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. دوسروں کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو بندہ اخلاص کے ساتھ نماز اشراق پڑھ کے اللہ کی یاد مناتا ہے تو اس کے اعزاء, اقارب, رشتہ داروں میں, محلے میں جتنے اس کے جان پہچان کے ہیں تقریباً ایسے لوگوں میں سے 70,000 لوگوں کی مغفرت اس کی نماز اشراق کی وجہ سے کر دیتا. تو سرکار غریب نواز نے پیغام دیا کہ بندہ ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہے. ہر ولی کا یہ مشن تھا. پھر ہر ولی اسی لیے پیدا کیے جاتے اور بھیجے جاتے ہیں کہ اللہ کے غافل بندوں کو اللہ کی یاد والے بندے بنائے. جو بندے اپنے دلوں میں اللہ کے بارے میں غفلت پیدا کر دیے تو ایسے بندوں کے دلوں پر اللہ کی رحمت کی برسات ہو جائے. سرکار غریب نواز یہی مشن لے کر بحکم الہی جب ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے تو حضور غریب نواز کی یاد الہی کی عظمت کا عالم یہ تھا کہ آپ جب ہندوستان تشریف لائے تو اس مقام کا انتخاب فرمائے جس مقام پر آپ سے پہلے کوئی اللہ کا بندہ نہیں پہنچا تھا. یہ اجمیر یہ وہ مقام تھا جہاں پہ سرکار غریب نواز سے پہلے کوئی نہیں ہے. حالانکہ صحابہ کے قافلے ہندوستان آئے, تابعین کے قافلے آئے, بھئی اسلام کی تبلیغ کے لیے کئی لوگ آئے, مسلم بادشاہ یہاں پہ آئے, محمود غزنوی کا دور بھی آیا, شہاب الدین غوری کا دور بھی آیا, صحابہ کرام کے قافلے آتے رہے. صحابہ کے قافلے لاہور میں آئے, اس وقت لاہور بھی انڈیا میں تھا, غیر منقسم ہندوستان. تو کئی قافلے صحابہ کے لاہور آئے, کئی قافلے صحابہ کے مدراس آئے تامل ناڈو کے علاقے میں, جہاں پر حضرت سیدنا تمیم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی رسول کی مدار پاک. تو مدراس کی سرزمین پر بھی صحابہ کے قافلے آئے تبلیغ کے لیے. پھر لاہور کی سرزمین پہ آئے. دلی کی سرزمین تو پہلے سے ہی پائے تخت تھی, وہاں پہ کئی مسلم جماعتیں اور قافلے صحابہ, تابعین, اولیاء, صوفیاء کے آئے. لیکن اجمیر کی سرزمین پر کوئی قافلہ نہیں آیا. بھئی اجمیر کی سرزمین پر کوئی ایسا ذاکر بندہ نہیں پہنچا کہ وہ وہاں پہنچ کر ذکر کا انقلاب پیدا کیا.
سرکار غریب نواز جب ہندوستان تشریف لاتے ہیں، آپ ملاحظہ فرمائیں کہ حضور غریب نواز کی نظر انتخاب یہ کتنی زیادہ وسیع نظر تھی۔ حضور غریب نواز ایک ایسی شخصیت تھی کہ وہ اس مقام کا انتخاب کرنے والی شخصیت نہیں تھی جس مقام پر پہلے سے کچھ کام کیا گیا ہو، بلکہ آپ نے اپنا مرکز، پھر اپنا مقام اور کام کا جو علاقہ ہے، ایک ایسے مقام کو قرار دیا جس مقام پر بھئی اللہ کا ذکر کرنے کی تو دور کی بات ہے، اللہ کا نام تک کوئی آدمی جانتا نہیں تھا۔ یہ اجمیر کی سرزمین تھی، سارے ہندوستان میں سب سے زیادہ مندر یہ اجمیر کے اندر تھے، سب سے زیادہ شرک اور کفر کے نمائندے اجمیر میں تھے، سب سے زیادہ متاثر علاقہ اجمیر میں تھا۔ تو حضور غریب نواز دلی میں پہنچ کر دلی میں رہنا پسند نہیں فرمائے، جبکہ آپ کے خلیفہ خاص حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں اصرار کرتے ہیں کہ حضور آپ دلی کو اپنا مرکز بنائیں، تبلیغ کا، روحانیت کا، فیضان کا۔ حضور غریب نواز فرماتے ہیں کہ اے قطب الدین بختیار کاکی، دلی جہاں پر پہلے کئی قافلے آتے رہے، جہاں پر اذان کی آوازیں بلند ہوتی رہی، جہاں اللہ کے نام کے ترانے پہلے صداؤں میں بلند ہوتے رہے، میں یہ دلی کی سرزمین تمہارے حوالے کرتا ہوں اور اپنے لیے اجمیر کی سرزمین کا انتخاب کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ اجمیر تشریف لے گئے۔ تو اجمیر ایک ایسا علاقہ تھا جہاں پہ نہ عقل تھی نہ شعور، نہ اللہ کی یاد کا کوئی تصور تھا، نہ اللہ کے نام سے کوئی جانتا تھا، کوئی واقف تھا۔ ہر طرف مندروں کا بازار، ہر طرف شرک اور بت پرستی کا بازار گرم تھا۔ سرکار غریب نواز وہاں پہنچے، ایسے سنگلاخ علاقے کا جب انتخاب کر کے وہاں پہنچے تو آپ اندازہ لگائیں کتنا بڑا مشکل ترین کام تھا۔ مورخین کہتے ہیں یہ بات اپنے دل میں لکھ لینے کی ہے کہ حضور غریب نواز کا کتنا بڑا احسان ہے ہم پر۔ مورخین کہتے ہیں کہ سرکار غریب نواز کی شانیں، پھر ان کی کرامتیں، پھر ان کا تبلیغ کا انداز، یا ان کی ذاتی عظمت اور فضیلت، ان کا جمال و جلال، یہ تو بہت اونچا ہے، یقیناً یہ بہت زیادہ قابل ذکر ہے۔ لیکن اگر یہ سب چھوڑ دیا جائے، صرف اس ایک نقطے پہ غور کیا جائے، اس ایک نقطے پہ کہ سرکار غریب نواز جب ہندوستان تبلیغ کے اسلام کے لیے آئے تو جس خطے زمین اور جس مقام کا انتخاب فرمائے، وہ جو انتخاب آپ نے کیا، وہ انتخاب کرنا ہی یا آپ کی سب سے بڑی کرامت۔ بھیا اجمیر کی سرزمین کا انتخاب کرنا کہ میں اجمیر سے تبلیغ اسلام کا کام کروں گا، میں اجمیر میں رہنے والے جتنے بت پرست ہیں ان کے دلوں میں ایمان کی شمع جلاؤں گا، میں اجمیر کی سرزمین پر بسنے والے منکرین خدا کو پروردگار عالم کے عارف بندے بناؤں گا۔ یہ انتخاب کر کے اس سرزمین پہ پہنچنا، مورخین کہتے ہیں یہی سب سے بڑی حیرت کی چیز ہے، سب سے بڑی حیرت کی چیز ہے، اور اجمیر کا انتخاب ہی آپ کی سب سے بڑی کرامت ہے۔ وہ اس لیے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچیں بھئی آپ، میں یا کوئی بھی معمولی دکان لگانا چاہتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے مثال ہے، تو ہم دکان کس علاقے میں لگائیں؟ ایک چھوٹی دکان کھولنا ہے تو ہمارا جو علاقہ ہے وہ کس طریقے کا ہم منتخب کرتے ہیں؟ بھئی ہمارا جو علاقہ ہوگا، ہم پہلے غور کرتے ہیں کہ محلہ کیسا ہے، لوگ لے سکتے، دکان چل سکتی یا نہیں چل سکتی، یہاں کوئی اور دوسری دکان تو نہیں ہے، پھر ہماری دکان پہ کوئی اثر انداز تو نہیں ہو سکتا۔ ایک چھوٹی دکان لگانا ہے تو 1000 مرتبہ ہم تدبیر بناتے ہیں
کہ ہم کو یہاں اس علاقے میں دکان کھولنا ہے یا نہیں کھولنا ہے، زرخیز علاقہ ہے یا نہیں ہے، چلنے کا علاقہ ہے یا نہیں چلنے کا علاقہ ہے، یہاں ہم کو تعاون ہوگا یا نہیں ہوگا، کوئی ہمارے کاروبار اور تجارت میں مخل تو نہیں ہوگا، ہمارے لیے شفاف علاقہ ہے یا نہیں ہے، اس بات پر ہم غور کرتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، آپ بلا تشبیہ و تمثیل سوچیں، سرکار غریب نواز ایک انتہائی شفاف مقام، جہاں پہ پہلے صحابہ کا قافلہ آیا وہ لاہور کی سرزمین تھی، جہاں صحابہ کا قافلہ پہنچا تھا وہ مدراس کی سرزمین تھی، جہاں صحابہ اور تابعین کے قافلے پہنچے تھے اور مسلم سلاطین وہاں آئے تھے وہ دلی کی سرزمین تھی۔ یہ زرخیز علاقے تھے، یہ چلنے والے علاقے تھے، یہ اچھے محفوظ علاقے تھے، یہ اسلام کے لیے تبلیغ کے لیے آسان علاقے تھے۔ ان علاقوں کو چھوڑ کر سرکار غریب نواز اجمیر کا علاقہ منتخب کرتے ہیں، جہاں پر ظاہری طور پر دور دور تک کوئی ایسا تصور و خیال نہیں پایا جاتا کہ وہاں پہ ایک آدمی بھی آپ کے بات سننے والا پیدا ہو۔ ہر طرف پجاری نہیں، پجاریوں کے باپ تھے، ہر طرف ہٹ دھرمی اور ضد کی کیفیتیں تھی، ہر طرف مندروں کے رکھوالے تھے، ہر طرف منکرین خدا بیٹھے ہوئے تھے، ہر طرف جادوگروں کی برسات تھی، جادوگروں کے مراکز تھے۔ سارا اجمیر ایک ایسے شرک اور کفر کی اور ضلالت اور جہالت اور گمراہی کے تصورات میں ڈوب چکا تھا۔ تو ایسے مقام کا انتخاب کر کے سرکار غریب نواز اس مقام پہ جب پہنچتے ہیں تو تنہا اپنی ذات سے، صرف اپنی ذات سے، نہ کسی خلیفہ کی بات ہے، نہ کسی اپنے نائب کی بات ہے، نہ کسی شاگرد کی بات ہے، نہ کسی روحانی فیض یافتہ شخص کی بات ہے، صرف تنہا اپنی ذات سے اجمیر کی سرزمین پر بیٹھ کر ہندوستان میں 90 لاکھ کافروں کو سرکار غریب نواز نے مسلمان بنایا۔ کتنے؟ 90 کافروں کو نہیں، 90 100 نہیں، 90 ہزار نہیں، 90 لاکھ ایسے کافروں کو داخل اسلام کیا جن کافروں کے سینے میں دل نہیں پتھر تھے، جن کے دماغ صرف انکار خدا کا تصور سمجھتے تھے، جن کے دل کے اندر خدا کا کوئی تصور نہیں تھا۔ تو ایسے مقام پہ پہنچ کر تنہا غریب نواز جب 90 لاکھ ہر دھرم کافروں کو مسلمان بناتے ہیں تو آپ اندازہ لگائیے کہ غریب نواز کی اس سے بڑھ کی کرامت اور کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی کرامت اس سے بڑھ کے؟ اس سے بڑی کرامت کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے اہل تاریخ نے لکھا حضور غریب نواز کی دوسری شان کرامتیں ایک طرف، حضور غریب نواز صرف اجمیر کا انتخاب کر کے وہاں اس مقام کو اپنا ٹھکانہ بنانا، یہ خود بہت بڑی حیرت کی بات۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ عظمت، شخصیت کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، پھر آپ کی روحانیت کا عالم کیا ہوگا، پھر اللہ نے آپ کو کتنا تصرف اور روحانی اختیار دیا ہوگا کہ آپ کی نظر ولایت سے 90 لاکھ کافر مسلمان ہوتے ہیں۔ تو وہ غریب نواز ہم کو سبق دیتے ہیں کہ اگر تم اللہ کو یاد کرنا چاہتے ہو، پھر اللہ کی یادوں میں مگن رہنا چاہتے ہو، اس کا سب سے بڑا طریقہ نماز ہے۔ نماز ہے۔ جو بندے نماز سے دور ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اللہ کی محبت اور قربت پا نہیں سکتے۔ پھر آخری بات ہے، سرکار غریب نواز نے اس سرزمین پر ہم لوگوں کو اخلاق کی تعلیم بھی دی، کردار کی تعلیم بھی دی، زندگی گزارنے کے طور طریقوں کی تعلیم بھی دی، دنیا کی تعلیم بھی دی، آخرت کی تعلیم بھی دی، روحانیت کی تعلیم بھی دی، عرفان کی تعلیم بھی دی، طریقت، شریعت، سب کی تعلیم دی۔ یہ حضور غریب نواز کا فیضان عام ہے۔ حضور غریب نواز فرماتے ہیں کہ اے میرے لوگ، اے میرے غلاموں، اے اللہ کے بندو،
اگر تم اللہ کے پسندیدہ بندے بننا چاہتے ہو تو 3 طریقے اختیار کرو. جو بندے 3 طریقے اپنائیں گے وہ اللہ کے بندے نہیں پسندیدہ بندے بن جائیں گے. 3 طریقوں میں سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ تم لوگ سمندر سے زیادہ سخی بن جاؤ. سمندر سے بڑے سخی بن جاؤ. جس طرح سمندر سخاوت کرتا ہے، اپنے اور پرائے کو نہیں دیکھتا، سب کو پانی دیتا ہے، تم سمندر سے زیادہ سخی بن جاؤ. سخی بن جاؤ. پھر آفتاب اور ماہتاب، آفتاب یعنی سورج جو ہوتا ہے، سورج سے زیادہ لوگوں کے اوپر لطف و کرم کرنے والے بن جاؤ. پھر سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ زمین سے زیادہ عاجزی اور انکساری کے پیکر بن جاؤ. جس طرح یہ زمین جس کے اوپر ہم چلتے ہیں 100 بار 1000 بار، تو کبھی زمین ہم کو یہ نہیں کہتی کہ تو مجھے کیوں کھندل رہا ہے. تو ٹھیک اسی طریقے سے تم اللہ کے بندوں کے سامنے، اللہ کے بندوں کی سوسائٹی میں انتہائی عاجزی انکساری کا پیکر بن کر زندگی گزارنے والے بن جاؤ. یہ تعلیمات سرکار غریب نواز نے ہم کو دیے. حضور کے تعلیمات جب ہم اختیار کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری دنیا کی زندگی بھی کامیاب ہوگی، آخرت کی زندگی بھی کامیاب ہوگی. وما علینا الا البلاغ.